عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، عزیزان ملت، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں اس بات کو کہ اللہ نے دنیا میں سب سے بڑی چیز ایک سچ رکھا ہے. آج تک جب سے دنیا قائم ہے کسی نے اس سچ کا انکار نہیں کیا. وہ سچ کیا ہے؟ وہ سچ ہے موت. اس موت کا کسی نے آج تک انکار نہیں کیا. حالانکہ دنیا میں بہت سے منکرین پیدا ہوئے، اللہ کا انکار کرنے والے بھی پیدا ہوئے، اور آج بھی بہت سا اتنا بڑا طبقہ ہے جو خدا کے منکر ہیں اور خدا کے ساتھ شریک قرار دینے والے بھی ہیں. لیکن اس سب چیزوں کے باوجود کسی چیز کا انکار اگر دنیا والے اور دنیا کی طاقت نہیں کی تو وہ ہے موت کی. میرے عزیز دوستو، اللہ رب العزت نے جتنی دنیا میں مخلوق پیدا کی ہے ان تمام مخلوقات میں ذائقے کے لیے ایک چیز اللہ نے عطا فرمائی، جس کو ذائقہ کہتے ہیں، مزہ کہتے ہیں. وہ ہے زبان. زبان ایک ایسی نعمت ہے جس نعمت کے ذریعے مخلوقات اللہ کی بنائی ہوئی جتنی نعمتیں ہیں ان تمام نعمتوں سے ذائقہ پاتے ہیں، مزہ پاتے ہیں. لیکن غور کرنے سے ایک بات پتہ چلتی ہے، وہ یہ ہے: انسان کے علاوہ جتنی مخلوقات، حیوانات، چرندے، پرندے، درندے، یہ سارے مخلوقات جتنے بھی ہیں ان کو بھی اللہ نے زبان عطا کی. لیکن اللہ کی انہی نعمتوں کا ذائقہ وہ حاصل کر سکتے ہیں جو نعمتیں ان کے لیے متعین کی گئی. مثال کے طور پر گائے، بیل، بھینس، گھوڑا وغیرہ یہ جانور ایسے ہیں، یہ صرف گھاس چارہ کھاتے ہیں، اس کے علاوہ کسی اور غذا کو نہیں پا سکتے، اس کی لذت حاصل نہیں کر سکتے.
اس کا ذائقہ نہیں حاصل کر سکتے۔ چیر پھاڑنے والے جانور ہیں، وہ بھی ذائقہ پاتے ہیں، صرف چیر پھاڑ کر انہی چیزوں سے لذت پاتے ہیں جن کے لیے جو چیزیں شکار کے لیے متعین کی گئی۔ اس کے علاوہ دوسری نعمتوں سے، دوسری چیزوں سے لذت اور ذائقہ نہیں پا سکتے۔ چونکہ اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، فضیلت بخشی، عزت بخشی، اور اس کی عزت بخش کر خود قرآن میں اللہ نے اس کا تذکرہ کیا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ اللہ نے فرمایا ہم نے بنی آدم کو مکرم بنایا، معزز بنایا، مشرف بنایا، ساری اعزازات جتنے ہیں ان تمام اعزازات انسان کو بخشے، یہاں تک کہ فرشتوں سے بنو آدم یعنی حضرت ابو البشر آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا، یہ سارے اعزازات بخشے۔ اور ایک کائنات جو آسمان ہمیں نظر آ رہا ہے، جو زمین ہمیں نظر آ رہی ہے، جو چاند ہمیں نظر آ رہا ہے، جو سورج ہمیں نظر آ رہا ہے، اور جو درخت ہیں، پانی ہیں، ہوائیں ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ نے انسان کے فائدے کے لیے بنائیں کہ اس سے انسان کیا کرے؟ فائدہ حاصل کرے، نفع حاصل کرے۔ جب انسان کو اتنا اعزاز بخشا تو اللہ رب العزت نے نعمتوں کے ذائقے میں بھی اس کے لیے کوئی حد نہیں رکھی۔ ہاں حلال حرام کی حد ہے لیکن کوئی حد نہیں رکھی۔ ایک ایسی زبان عطا فرمائی جس زبان کے ذریعے سے اللہ نے جتنے مزے پھلوں میں رکھے ہیں، پھولوں میں رکھے ہیں، سبزیوں میں رکھے ہیں، اور قسم قسم کے مشروبات، قسم قسم کی چیزیں، ہر چیز کا ذائقہ انسان اپنی زبان سے پاتا ہے، لطف اندوز ہوتا ہے، حاصل کرتا ہے۔ پانی کا مزہ الگ، دودھ کا مزہ الگ، شہد کا مزہ الگ، اور جام کا مزہ الگ، آم کا مزہ الگ۔ ہر چیز کے جتنے مزے ہیں، جتنے ذائقے ہیں، ان تمام ذائقوں کا پتہ یہ صرف اللہ نے جو زبان عطا فرمائی ہے اس کے ذریعے سے انسان حاصل کرتا ہے۔ ہم صرف مزہ اور ذائقہ دنیا کی چیزوں میں تلاش کرتے ہیں، اس کا کیا مزہ ہو، آج یہ چیز کھائیں گے اس کا کیا مزہ ہے، آج یہ چیز پئیں گے اس کا مزہ کیا ہوگا، آج فلاں چیز حاصل کریں گے اس کا کیا مزہ ہوگا۔ انسان یہ ساری ذائقہ دار چیزوں کو تلاش کرتا ہے، اس کو پانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن یاد رکھیں اللہ نے جو دین عطا فرمایا ہے، جو ایمان عطا فرمایا ہے، اس میں بھی اللہ نے ذائقہ حلاوت رکھی ہے۔ ایمان کی حلاوت، ایمان کی چاشنی، حدیث کی روشنی میں یہ بات ملتی ہے، حضرات علماء فرماتے ہیں جو آدمی اپنی آنکھوں کی، اپنی نظر کی حفاظت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایمان کی حلاوت، ایمان کی چاشنی نصیب فرماتا ہے۔ اپنی نظر کی حفاظت کہ یہ نظر کسی غیر محرم پر نہ پڑے، کسی غیر عورت پر نہ پڑے، اور اللہ نے جن چیزوں کو دیکھنے کا حکم دیا ہے انہی چیزوں کو دیکھے، اور جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے ان چیزوں سے رک جائے۔ تو اللہ رب العزت نے جو دین اور جو ایمان ہمیں عطا فرمایا ہے، اس ایمان کی حلاوت اللہ ہمیں عطا فرماتے ہیں۔ آج ہم دنیا کی چیزوں کا تو ہمیں پتہ ہے، لیکن ہم جس ایمان کو پائے ہوئے ہیں، جس ایمان کے تحت ہم مومن قرار دیے جاتے ہیں،
जिस दीन के तहत हम मुसलमान करार दिए जाते हैं, लेकिन हमें अपने ईमान के मज़ा और अपनी ईमान की हलावत का पता नहीं मेरे दोस्तों। ऐसे ही नमाज अल्लाह की इबादत है। इस नमाज में भी अल्लाह ने लुत्फ रखा है, मज़ा रखा है। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज थी, जैसे हजरत सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम अजमईन की नमाजें थी। नमाज ऐसे पढ़ा करते थे और वो यूं कहते थे, ये मेरी आखिरी नमाज है, मेरी उम्र की आखिरी नमाज है। अब उसके बाद मैं अपनी जिंदगी में नमाज पढ़ूंगा या नहीं पढ़ूंगा, मुझे इसका यकीन नहीं है। ऐसा समझकर इबादत अगर करते हैं तो याद रखो उस नमाज का मजा ही कुछ और रहता, उस नमाज में लुत्फ ही कुछ और होता। हम तो नमाज, अल्लाह माफ फरमाए, शिकायत नहीं है, पहले आना ही ऐसे वक्त में आते हैं जो बिल्कुल दिल के अंदर जामियत नहीं होती, खुशू नहीं होता, एक जिम्मेदारी का एक बोझ। अब फौरन पढ़ लिए 4 रकात इमाम के पीछे और इमाम अभी दुआ भी नहीं किए, आहिस्ता से 1 2 3 4 आहिस्ता से निकलना शुरू हो जाता। तो मस्जिद में आना ही हमें क्या मालूम होता है, भारी मालूम होता। और अल्लाह ने भी कहा व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन। ये जो नमाज खुशू खुजू से पढ़ने वालों के लिए भारी नहीं है, खुशू खुजू से पढ़ने वालों के लिए नमाज वजन नहीं है, नमाज बोझ नहीं मेरे दोस्त। जो खुशू खुजू से नमाज पढ़ते हैं वो ये समझते हैं कि अल्लाह ने मुझे इबादत की तौफीक दी और अल्लाह ने मेरे ऊपर एहसान फरमाया, मुझे इसको अदा करना है। और उसको अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जैसे नमाज पढ़ने का हुक्म दिया है वैसे नमाज पढ़ते हैं तो लुत्फ ही कुछ और होता है। अहादीस में आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने घर में होते, अज़ान की आवाज़ आती तो आपके चेहरे का रंग बदल जाता, जिस्म में ही तगय्युर की कैफियत पैदा हो जाती, खौफ पैदा हो जाता। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, कभी कभी हम अपने अल्लाह के नबी अपने घर वालों को भी नहीं पहचानते थे। तो ऐसा डर, ऐसा खौफ कि जिसकी वजह से मुझे अल्लाह के घर जाना है, इबादत करना है। तो ऐसी इबादत में मज़ा आता है। हाँ, जो बोझ समझते हैं उनके लिए कोई मज़ा नहीं होता मेरे दोस्तों। कुरान ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, अल्लाह का बहुत बड़ा मौजिज़ा। अल्लाह ने इसमें भी मज़ा रखा, इसमें भी लुत्फ रखा। हाँ, आप दुनिया के सारी किताबें पढ़ लो, आदमी 1 मरतबा पढ़ेगा या 2 मरतबा या 3 मरतबा पढ़ेगा, थक जाएगा, बाद में बोरियत महसूस करेगा, उसके अंदर से हल्कापन महसूस करेगा। यहाँ तक कि शेखुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ ये भी लिखा कि अगर महबूब का खत भी अगर क्यों ना हो, 10 मरतबा अगर पढ़ लिया जाए तो 11वीं मरतबा ज़रूर वो बोरियत महसूस करेगा। लेकिन अल्लाह का कलाम ऐसा मौजिज़ा है, 1 मरतबा पढ़ो, 2 मरतबा पढ़ो, 3 मरतबा पढ़ो, जिंदगी भर पढ़ो मेरे दोस्तों, लेकिन कभी उसका लुत्फ, उसका मज़ा अपनी ज़ुबान से हरगिज़ नहीं जाता। तो ऐसा कलाम, ये कलाम ऐसा समझ कर पढ़ना चाहिए कि ये मेरे रब का कलाम है, ये मेरे रब की बातें हैं। मैं जब कलाम पढ़ता हूँ अब तो अपने रब से बात कर रहा हूँ, अपने रब के वादों पर मेरा यकीन है, वईदों पर मेरा यकीन है। बहुत से दुनिया में ऐसे बंदे भी गुजरे हैं जिनको कलाम पढ़ना नहीं आता था, लेकिन कलामुल्लाह से मोहब्बत थी। दुनिया में ऐसी मोहब्बत, ऐसी चाशनी थी
کہ زبان سے تو الفاظ نہیں نکلتے تھے، لیکن جب قبروں میں گئے تو اس کلام کی محبت کی بنیاد پر ان کی قبریں باغ بن گئی، جنت کا باغ بن، صرف محبت کرنے کی بنیاد۔ ایسے ایسے واقعات بھی گزرے ہیں کہ ایک آدمی ایسا جو پڑھا لکھا نہیں تھا، صرف کلام اللہ کو اٹھاتا، کھولتا اور اس پر انگلی رکھ کر کہتا یہ میرے رب کا کلام ہے، حق ہے، سچ ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے، حق ہے، سچ ہے۔ ایسے ہی پوری کتاب کو ورقیں پلٹاتا تھا، اس کی زندگی کا یہ معمول تھا۔ بعضوں نے لکھا ہے جب اس کا انتقال ہوا، قبر دیکھی گئی تو جنت کا باغ تھا۔ واقعہ تفصیل ہے، پہلے بھی بتا چکا ہوں، عرض کر چکا ہوں۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے، جیسے دنیا کی نعمتوں میں اللہ نے لطف رکھا ہے، ذائقہ رکھا ہے، مزہ رکھا ہے، ایسے ہی میرے رب نے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں، دین میں اللہ نے مزہ رکھا ہے، ذائقہ رکھا ہے، لطف رکھا ہے۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے آیت شریفہ پڑھی، کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ والینا ترجعون۔ اللہ نے اس آیت میں فرمایا ہر جاندار چیز کو موت کا مزہ چکھنا، موت کا ذائقہ، ہر جاندار۔ تو موت بھی کوئی مزے کی چیز ہے میرے دوستو۔ تو جب اللہ نے کہا ہے تو یقیناً اس میں بھی کوئی مزہ ہے، ورنہ تو اللہ کیوں کہتا ذائقۃ الموت؟ ایسا بھی کہہ سکتا تھا تموت الموت، کہ موت مرے گا، ایسا نہیں کہا، ذائقۃ الموت کہا۔ تو کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہی ہے کہ اس کی زندگی پاکیزہ گزری ہو، اس کی زندگی صاف ستھری گزری ہو، اس کی زندگی اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں گزری ہو، جس کی زندگی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سنتوں کے مطابق گزری ہو، جن چیزوں کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے ان چیزوں کو اپنایا ہو، جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے ان چیزوں سے رکا ہوا ہو، اپنے والدین کی اطاعت کرتا ہو، بات میں سچائی ہو، امانت داری ہو، دیانت داری ہو، دھوکہ اور خیانت، مکار بازی، دھوکے بازی یہ چیزیں نہ ہو، اور اللہ کو راضی کرنے والے کام کرتا ہوا زندگی گزارا ہو، تو ایسا کوئی انسان ہوتا ہے اس کی موت میرے دوستو یقیناً ذائقۃ الموت، کہ وہ موت کا صحیح مزہ چکے۔ موت سے انسان دو چیزوں سے گھبراتا ہے، کتابوں میں لکھا ہے کتنی چیزوں سے گھبراتا ہے؟ دو چیزوں سے۔ ایک موت سے گھبراتا ہے، حالانکہ موت دنیا کی تمام آزمائشات، دنیا کے تمام فتنے، ان تمام چیزوں کا خاتمہ ہے، اور جب آدمی کو موت آ جاتی ہے تو یہ تمام چیزوں سے وہ چھٹکارا پا جاتا ہے۔ تو موت کیا ہوا؟ موت نعمت ہوئی، اللہ سے ملاقات کا ذریعہ۔ اور دوسری چیز جس سے گھبراتا ہے انسان، وہ کون سی چیز ہے؟ وہ چیز ہے جو مال کی کمی سے، مال کے نقصان سے گھبراتا ہے۔ حالانکہ مال کی کمی اس کے لیے حساب سے بچاؤ کا سامان ہے، جتنا مال کم ہوگا اللہ کے یہاں اس کا حساب اتنا ہی کم ہوگا۔ اسی لیے حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا یہ جو دنیا ہے اس کے حلال میں بھی حساب ہے، اس کے حرام میں عذاب ہے، اس کے حلال میں کیا ہے؟ حساب ہے۔ تو ہم حلال کما رہے ہیں، ہمارا حساب نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے، ہر نعمت کا حساب ہوگا۔ ثم لتسألن يومئذ عن النعیم،
اللہ رب العزت نے فرمایا ہم قیامت کے دن ہر نعمت کے بارے میں پوچھیں گے، ہر نعمت کے بارے میں۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عین دوپہر کے وقت میں گھر سے باہر نکلے، جبکہ آپ کی عادت شریفہ نہیں تھی اس طرح باہر نکلنے۔ اسی طرح سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی عین دوپہر کے وقت میں باہر نکلے، آپ کی عادت شریفہ بھی نہیں تھی۔ تو ان دونوں حضرات نے جو اس وقت میں باہر نکلے تھے، کس وجہ سے؟ بھوک کی بیتابی کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے۔ عمر رضی اللہ عنہ بھی آئے، جب ان دونوں کو دیکھا تو پوچھا آپ لوگ ایسے وقت میں؟ تو ان سے بھی پوچھا آپ ایسے وقت میں؟ تو تینوں کا آپس میں مذاکرہ ہوا تو پتہ چلا کہ بھوک کی وجہ سے۔ تو تینوں مل کر ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ وہاں ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ موجود نہیں تھے، گھر والے تھے۔ ان کا استقبال کیا، اکرام کیا، بٹھا کر کہا آپ تشریف رکھیں، ابھی آتے ہوں گے۔ اتنے میں ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ آئے، آپ کھجور کے شاخ اٹھا کر لائے، اس میں چند کچے کھجور تھے، جب کچھ پکے کھجور تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پورے پکے کھجور لاتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ تو اس وقت میں ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، کسی کو کچے کھجور پسند ہوتے ہیں، کسی کو پکے کھجور پسند ہوتے ہیں، جس کو جو پسند ہو وہ تناول فرما لے۔ اس لیے میں نے 2 قسم کی کھجوریں آپ کی خدمت میں پیش کی۔ اللہ کے نبی اس کو تناول فرماتے گئے۔ اتنے میں ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ گھر کے باہر کے حصے میں تشریف لے گئے، چھوٹا سا بکری کا بچہ ذبح کیا اور اس کو بھونا اور سارا کا سارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ پیش کرنے کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا بیٹی فاطمہ کے گھر بھی کچھ لے جا کر پہنچاؤ، اس لیے کہ میری بچی بھی کئی دنوں سے بھوکی ہے۔ میرے دوستو، یہ وہ گھرانہ اگر چاہتے تو اللہ کے نبی علیہ السلام آسمان سے دسترخوان اتروا سکتے۔ اگر آپ چاہتے تو مکے کے جتنے پہاڑ تھے وہ تمام کے تمام پہاڑ سونے کے۔ اللہ نے فرمایا اے نبی آپ حکم دو، ان تمام پہاڑوں کو آپ کے پیچھے سونے کا بنا کر آپ کے نقش قدم پر آپ کے ساتھ ساتھ یا آپ کے سچلے کریں گے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایک وقت کھاؤں اللہ کا شکر ادا کروں، اور جس وقت میں بھوکا رہوں اس پر میں اللہ سے صبر کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ تعلیم دی، یہ نصیحت دی۔ پھر اس کے بعد تمام کے تمام پیٹ بھر کر کھانا کھا لیے۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جتنی نعمتیں ہم کھائی ہیں اس کا سوال ہوگا، اس کا سوال ہوگا۔ اس کے بعد صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ نعمتیں ایسی وقت ملی ہیں جبکہ ہم فاقے سے ہیں، بھوک سے بیتاب ہیں اور شدید فاقے کی حالت میں، اس وقت میں یہ نعمتیں حاصل ہوئی تب بھی سوال ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صحت بدن یہ نعمت نہیں ہے، صحت آنکھ یہ نعمت نہیں ہے، صحت پیر یہ نعمت نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ تمہیں اور نعمت مزید مل رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں سوال اس وقت نہیں ہوگا جب تم ان نعمتوں کا اس انداز میں شکر ادا کرو کہ وہ انداز اور وہ دعا کیا ہے الحمدللہ الذی هو اشبعنا واروانا وانعم علینا وافضل۔ اس دعا کا کوئی بندہ اہتمام کرے گا، اللہ کی نعمتوں پر شکر گزارے گا تو اللہ تبارک و تعالی سوال نہیں کرے گا، یہ فرمایا۔ اس کے بعد میرے دوستو میں عرض کر رہا تھا ہر نعمت کا مزہ انسان حاصل کرتا ہے تو اللہ نے
कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत कहा है, मौत का भी कोई मना कोई मजा है। जिंदगी सही गुजरी है तो मौत सही आएगी मेरे दोस्तों, यकीनन तो आना तो है ही। इसलिए अपनी इस चंद रोजा बहार में सर उठा उठा कर चला न करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुद खुदा ने दुनिया में हजारों नक्शे बनाए फिर मिटा दिए, हजारों नक्शे। फिरौन का जमाना, फिरौन का नक्शा अलग था, हारून का नक्शा अलग था, हामान का नक्शा अलग था, अबू जहल का नक्शा अलग था। ये सारी चीजें अल्लाह ने मिटा दिए, सब मिटने वाली हैं। कुल्लु मन अलैहा फान, हर चीज फना होने वाली है, बाकी रहने वाली अगर कोई चीज है तो वो अल्लाह की जात है। वो अल्लाह ने जो दीन और जो ईमान अता फरमाया है ये हमेशा हमेशा हमारे साथ रहने वाला। मैंने ये तज़किरा क्यों किया? अभी चंद दिन कबल हमें पता होना चाहिए, दुनिया के तमाम चीज़ों का हमें पता होता है। किस दिन गांधी मरता है, किस दिन उसकी पैदाइश है, किस दिन नेहरू मरा है और किस दिन नेहरू पैदा हुआ है, किस दिन फलां पैदा हुए हैं, किस दिन फलां जिए हैं। ये सारी चीज़ों का हम मुसलमानों को ज़रूर पता है। लेकिन एक हस्ती दुनिया में ऐसी भी गुजरी है जो खलीफा अव्वल हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यार गार हैं, आपके ससुर हैं। 22 जुमादियुल उखरा को अभी चंद दिन कबल आपकी वफात हुई। वो दिन आया, क्या हमें उसका इल्म है? हमें उसका इल्म नहीं मेरे दोस्तों। ये चीजें आकर मुसलमान को याद दिलाती हैं। अल्लाह ने भी कुरान मजीद में वाक़यात का जिक्र किया है। क्यों किया है? कि वाक़यात को पढ़ते रहेंगे और वाक़यात को याद करते रहेंगे तो हमारी जो गफलत दुनिया की हमारे ऊपर छाई हुई है, ये गफलत हमसे दूर होगी। हमको अल्लाह की तरफ रुजू होने की कैफियत हमारे अंदर आएगी, उसकी तौफीक अल्लाह अता फरमाएंगे। इसीलिए अल्लाह ने कुरान मजीद में गुजरे हुए कौमों की वाक़यात, अंबिया के वाक़यात बयान किए हैं। अब ऐसे ही हमारे सामने हजरत सईदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु कैसी जिंदगी गुजारे और उन्होंने जब दुनिया से रुखसत हुए तो कैसे रुखसत हुए, इसका मुसलमान को इल्म होना चाहिए ताकि हम अपनी जिंदगी गुजारने में हमें रहबरी मिले। हम अपनी जिंदगी गुजारने में सहाबा की इत्तिबा के मुताबिक जिंदगी गुजार। इसलिए कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्हाबी कन नुजूम, मेरे सहाबा सितारों के मानिंद हैं। फबी अय्यी इक्तदयतुम, उनमें से जिसकी भी तुम इक्तदा करो तुम हिदायत पाओगे। ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है। और हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ऐसी जिंदगी गुजारे, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ एक लम्हा भी आपने आपकी रिफाकत नहीं छोड़ी, आपकी सोहबत नहीं छोड़ी। हजर में भी साथ, सफर में भी साथ, दिन में भी साथ, रात में भी साथ, खाने में साथ, पीने में साथ, नमाजों में साथ, हर चीज में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल सोहबत, मुकम्मल इताअत, मुकम्मल मोहब्बत। दुनिया में कोई हस्ती अंबिया के बाद गुजरी है तो वो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु की गुजरी है। आपने अपने नबी से मोहब्बत ऐसी फरमाई, उसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। रहती दुनिया तक कोई मिसाल पेश ही नहीं कर सकता, ऐसी मोहब्बत। मेरे दोस्तों, हिजरत का मौका था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने हुक्म दिया आप मक्के से हिजरत फरमाएं। इसलिए कि मक्के वालों ने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्के में कितने साल रहे बोलो?
53 साल रहे, नबूवत के 13 साल, उससे पहले 40 साल, एक शहर में 53 साल रहे, अपने अखलाक को बताया, अपने किरदार को बताया, अपने औसाफ को बताया, सारी चीजें पेश की। 53 साल मामूली मुद्दत है, उसके बावजूद भी वो कौम अल्लाह के नबी को कबूल नहीं की। सब हाँ, कुछ लोग होते हैं सदियां गुजर जाते हैं, दहे गुजर जाते हैं, और उसके बावजूद लंबी मुद्दत भी गुजर जाती है, आदमी का पता नहीं चलता। अपनी सोच सोचते हैं, अपना ख्याल सोचते हैं कि कैसे एक लंबी मुद्दत गुजरी होगी तो आसानी से मेरे दोस्तों उसके अखलाक का भी पता चल जाता है, उसके किरदार का भी पता चल जाता है। दुनिया बड़ी जालिम है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 53 साल तक रहे, लेकिन मक्के वालों ने आपको सताना नहीं छोड़ा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की तरफ से हुक्म आया कि आप यहाँ से कोच फरमाएं, हिजरत फरमाएं। रात के वक्त में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु के मकान तशरीफ ले जाते हैं, दस्तक देते हैं। जैसे ही दस्तक दी तो आपने फौरन दरवाजा खोला, बिना किसी ताखीर के। ऐसा नहीं कि आवाज आ रही थोड़ी देर ठहरो, ऐसा नहीं, बल्कि फौरन। तो अल्लाह के नबी हैरान हो गए, अबू बकर तुम्हें पता था कि मैं आने वाला हूं? या रसूल अल्लाह, कई रातें गुजर गई, मैंने आराम नहीं किया इस इंतजार में कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आएंगे, मेरे घर का दस्तक बजाएंगे और ये हुक्म देंगे कि हम साथ में हिजरत का सफर करें, मुझे महरूम नहीं करेंगे। इस नीयत से रातों रात मैं जाग रहा हूं अल्लाह के नाम। ये मोहब्बत मेरे दोस्तों, हम दीन से मोहब्बत कैसी करते हैं? जरूरत के तहत में मोहब्बत करते हैं। जब हमें नमाज पढ़ने की जरूरत महसूस हुई तो नमाज पढ़ते हैं, सुन्नत अदा करने की महसूस जरूरत हुई तो सुन्नत अदा करते हैं। इस नीयत से तो हम हरगिज नहीं करते ये दीन मेरे अल्लाह का है, ये दीन मेरे रसूलुल्लाह का है, ये नमाज मेरे अल्लाह का हुक्म है, इस नीयत से हम नहीं पढ़ते। दीन को हम जरूरत की बुनियाद पर करते हैं, जिसकी वजह से आज जालिमों का शिकार। जालिम पीट रहा है, पीछे से भी पीट रहा है, सामने से भी पीट रहा है, तब भी हमारी अकल नहीं। हम दुनिया के हुसूल को क्या समझ रहे हैं? कामयाबी समझ रहे हैं। याद रखो, दुनिया का हुसूल कामयाबी नहीं है। दीन अगर 100% कुछ भी सही तौर से हम हासिल कर ले, यकीनन अल्लाह तबारक व तआला की मदद हमारे साथ। तो मैं अर्ज कर रहा था कि सईदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु की वफात हुई, तो आपके इस्लाम लाने का किस्सा बताता हूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपकी दोस्ती बेसत के जमाने से पहले भी थी। हज़रत आयशा रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, एक मर्तबा मेरे वालिद मोहतरम अल्लाह के नबी से मुलाकात के लिए घर से निकले इरादे से, तो रास्ते में मुलाकात हुई तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने अर्ज़ किया, या अबुल कासिम, ऐ अबुल कासिम कहा, इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुन्नियत है अबुल कासिम। तो इस नाम से अल्लाह के नबी को पुकारा, याद फरमाया और कहा कि ऐ अबुल कासिम, आप अपनी कौम की मजलिसों में आजकल नजर नहीं आ रहे हैं क्या? ये जो लोग कुरैश हैं ये कह रहे हैं, इनकी बात सही है कि आपने कहा कि हमारे माबूदों को बुरा भला कहा, हमारे आबा व अजदाद का इनकार, हमारे माबूदों का इनकार किया, हमारे आबा व अजदाद पर कुफ्र का इल्ज़ाम लगाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ बिल्कुल सही है, मैं तुम्हें भी बताता हूँ कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, रसूल हूँ, मैं तुम्हें अल्लाह की तरफ दावत देता हूँ, उसके सिवा कोई शरीक नहीं है, इबादत के वही मुस्तहिक है, उसी की इबादत करनी चाहिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपको इस्लाम की तरफ दावत दे रहे थे, तौहीद का पैगाम बता रहे थे,
آپ اپنی بات سے مکمل نہیں ہوئے، فوراً ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بلا کسی قسم کے ہچکچاہٹ کے، بلا کسی قسم کے تردد کے اسلام قبول کر لیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے، مکے کی دو پہاڑ جس کو اخشبین کہا جاتا ہے، ان دو پہاڑوں کے درمیان جتنے لوگ آباد تھے، ان تمام آباد رہنے والوں میں اللہ کے نبی سے زیادہ اس دن، جس دن ابو بکر صدیق نے اسلام لایا، اس دن اللہ کے نبی جتنا خوش تھے اتنا کسی سے خوش نہیں تھے۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف فرمائی، میں نے تمام صحابہ سے کہہ فرمایا، جب میں نے کسی کو بھی دعوت دی ہے اسلام کی تو کسی نے تردد کیا، ہچکچایا، کسی نے کچھ دیر سوچ کر قبول کیا، لیکن جب میں نے ابو بکر کو اسلام پیش کیا، انہوں نے نہ ہچکچایا، نہ تردد کیا، نہ سوچا، بغیر کسی چلو چرا کے فوراً قبول کر لیا، جس کا نتیجہ کیا ہوا معلوم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی منقبت فرماتے ہوئے، تعریف فرماتے ہوئے فرمایا، ایک دن میں نے خواب دیکھا اور اس خواب میں نے یہ دیکھا کہ میں نے جنت کو دیکھا، جنت میں صحابہ کے مراتب کو دیکھا۔ ایک شخص کا مرتبہ میں نے ایسے دیکھا کہ وہ شخص جب جنت کے قریب جا رہا ہے، جنت کے آٹھوں دروازے کھلے ہوئے ہیں، ہر دروازے سے مرحبا مرحبا کی ندا آ رہی ہے، صدا آ رہی ہے، تم میرے اس دروازے سے داخل ہو۔ جنت کے آٹھوں دروازے ہیں، آٹھوں دروازوں کے الگ الگ نام ہیں، کسی کا نام ذاکرین کے نام سے، کوئی صادقین کے نام سے، کوئی نماز کے نام سے، کوئی صائمین کے نام سے، ہر دروازے سے صدا آ رہی ہے، ابو بکر آپ ہمارے دروازے۔ جنت طالب ہے کس کی؟ ابو بکر رضی اللہ۔ ہم دنیا میں عمل کرتے ہیں تو کس لیے کرتے ہیں؟ جنت کی طلب میں ہم عمل کرتے ہیں، جنت کو حاصل کرنے کے لیے عمل کرتے ہیں۔ ہماری نماز جنت کو حاصل کرنے کے لیے، ہمارا ذکر جنت کو حاصل کرنے کے لیے، ہماری تلاوت جنت کو حاصل کرنے کے لیے، ہماری بڑوں کی خدمت جنت کو حاصل کرنے کے لیے، والدین کی اطاعت جنت کو حاصل کرنے کے لیے۔ جتنے نیک اعمال ہم کرتے ہیں وہ حصول جنت کے لیے، طلب جنت کے لیے ہم کرتے ہیں، لیکن یہاں جنت خود کسی کی طالب ہے۔ مجھے ابو بکر چاہیے، مجھے عمر چاہیے، مجھے عثمان چاہیے، مجھے علی چاہیے، مجھے طلحہ چاہیے، مجھے سعد چاہیے، مجھے عبد الرحمن بن عوف چاہیے۔ عمل کرو تو ایسے کرو جنت خود ہماری طالب بن جائے، زندگی گزارو تو ایسے گزارو میرے دوستو، پاکیزہ زندگی گزارو، چند روزہ زندگی ہے۔ اسی لیے کسی نے کیا خوب کہا، جب بچہ دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو کیسے پیدا ہوتا ہے؟ روتا ہوا آتا ہے، اور ماں باپ کیا ہوتے ہیں؟ وہ خوشی مناتے ہیں، بچہ پیدا ہوا، بچہ مٹھائی بانٹو، فلاں کرو فلاں کرو، خوشیوں پہ خوشیاں ہوتی۔ لیکن جب زندگی ایسی گزارو کہ رخصت ہوتے ہوئے، دنیا سے جاتے ہوئے ہمارے چہرے پر خوشی کے انوارات ہو، اور ہنسی ہو، مسکراہٹ ہو، اور ساری دنیا رو رہی ہو۔ 22 جمادی الاخری حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کا بھی، لیکن جو صحابہ سے محبت کرتے ہیں، صحیح عقیدت کرتے ہیں اور صحیح الفت رکھتے ہیں، اللہ رب العزت ایسے لوگوں کی موت بھی ویسے ہی عطا کرتا۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے، یا آپ سب حضرات کے علم میں ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے اطلاع مل چکی ہوگی کہ محبوب العلماء والصلحاء، پڑوس ملک کے ایک ولی کامل، اسی دن ان کا انتقال ہوا جس دن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا۔ اس لیے کہ آپ جس سلسلے سے منسلک تھے، آپ کا جو سلسلہ چلتا تھا وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ملتا تھا۔ تو جس وقت میں، اب جس دن ابو بکر رضی اللہ عنہ کی جس تاریخ میں وفات ہوئی، اس ولی کامل کی وفات بھی اسی تاریخ ہوئی۔ بتاؤ کیسی زندگی گزارے ہوں گے، کیسے اللہ کو منائے ہوں گے، کیسے اللہ کو راضی کیے ہوں گے، جس کی وجہ سے
آج ہر ایک کی زبان پر ان کے لیے مغفرت کی دعائیں ہیں. ان کے لیے میرے دوستو آنکھوں سے آنسو ہیں. زندگی گزارو تو ایسے گزارو. یہ عیب نکالنا, یہ فلاں چیزیں کی کرنا, یہ فلاں چیزیں کی کرنا, میرے دوستو اس سے دنیا بھی برباد, آخرت بھی برباد. میں حدیث آخری بتا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا عقل مند آدمی وہ ہے جو موت کے بعد آنے والی چیز کے لیے تیاری کرتا ہے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جو حضرات سنت و نوافل سے فارغ نہیں ہوئے جلد سے جلد سنتیں ادا